السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ سب کے لیے انسپیکٹر محبوب عالم صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے بھی انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جوان بیوی کا بوڑھا خاوند قتل ہو جائے تو ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے کوئی جوان بیٹا ہے؟ اور اگر سوتیلی ماں قتل ہو جائے تو بھی شک پہلی بیوی کے بیٹوں پر ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ایک شہر نما قصبے کی ایک واردات سناتا ہوں۔ رات کے 2 بجے مجھے جگا کر بتایا گیا کہ قتل کا ایک کیس آیا۔ بوڑھے خاوند کی جوان بیوی قتل ہو گئی ہے اور رپورٹ دینے خاوند اس کا جوان بیٹا آیا۔ میں تھانے گیا، وہاں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 50 سال تھی، دوسرا 27-28 سال کا تھا۔ وہ باپ بیٹا تھے اور چہروں سے معزز خاندان کے لگتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محلے کا ایک معزز آدمی تھا جسے میں جانتا تھا۔ باپ کو آپ اس کے اصل نام کی بجائے اللہ بخش اور اس کے جوان بیٹے کو اشرف کہہ لیں۔ اللہ بخش نے بتایا کہ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ایک چیخ سنائی دی۔ اس نے اپنے ساتھ والے پلنگ پر دیکھا، اس کی بیوی پلنگ پر نہیں تھی۔ اللہ بخش کو ڈیوڑی میں کچھ ہلکا سا شور اور قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو ڈیوڑی والی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں 2 کمرے تھے، دونوں کا ایک ایک دروازہ اندر کی طرف اور ایک ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اللہ بخش نے اس کمرے میں روشنی دیکھی، ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گئے۔ اتنی دیر میں اس کا بیٹا اشرف آ چکا تھا۔ باپ بیٹا کمرے میں گئے، وہاں فرش پر اللہ بخش کی بیوی پڑی تھی۔ سر سے خون اتنا بہہ گیا تھا کہ دروازے تک چلا گیا تھا۔ اس کمرے کا ڈیوڑی میں کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ ڈیوڑی میں جا کے دیکھا، باہر والا دروازہ بھی کھلا تھا۔ مقتولہ کی عمر 23-24 سال تھی۔ وہ 50 سالہ اللہ بخش کی دوسری بیوی تھی۔ اشرف اللہ بخش کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی عمر بتا چکا ہوں، 27-28 سال تھی۔ میں جان گیا کہ بوڑھے خاوند کی جوان بیوی اور جوان بیٹے کا ڈرامہ کھیلا گیا جو صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے، مگر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ باقی باتیں تو بعد میں معلوم کرنی تھی، سب سے پہلے موقع واردات پر پہنچنا تھا۔ اللہ بخش یہ دیکھ آیا تھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جب میں موقع دیکھنے جا رہا تھا تو ان سے مزید باتیں پوچھتا گیا۔ مقتولہ زیورات کی شوقین تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے سائز کے جھمکے رہتے تھے، بازوؤں میں سونے کے 2 وزنی کڑے اور انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں رہتی تھیں۔ گلے میں زنجیر اور پان کے پتے کی شکل کا لاکٹ ہوتا تھا۔ لاش کے ساتھ ان زیورات میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی۔ اللہ بخش نے یقین کے ساتھ کہا کہ قاتل یہ زیورات اتار کر لے کے آئے۔ اللہ بخش کے گھر گئے، چوکیدار دروازے پر کھڑا تھا، چند آدمی گلی میں کھڑے تھے۔ چوکیدار نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا تھا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ ڈیوڑی کشادہ تھی، ایک بلب جل رہا تھا۔ واردات والا کمرہ کھلا ہوا تھا، وہاں بھی بلب روشن تھا۔ لاش فرش پر پڑی تھی، اس کی ایک ٹانگ شلوار میں تھی اور دوسری شلوار سے باہر تھی۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ اور ایک سامنے والی دیوار کے ساتھ تھا۔ ان پر گدے اور گدوں پر پھولدار پلنگ پوش بچھے ہوئے تھے۔ ایک پلنگ پوش بالکل صحیح حالت میں تھا، دوسرا ادھر ادھر سے اکٹھا ہوا پڑا تھا۔ تکیہ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ اس پلنگ پر کوئی لیٹا یا سویا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور بے ترتیب پلنگ پوش والا پلنگ اس جرم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کو قتل کیا گیا اور اس کے زیورات اتارے گئے۔ مقتولہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اسے جتنی ضربیں لگیں وہ سر پر تھیں۔ لاش اور کمرے کو پولیس کی نظروں سے دیکھ کر میں نے ڈیوڑی کی طرف توجہ دی۔ اللہ بخش کو اندر بلایا۔ ڈیوڑی کے 2 کونوں میں بیکار سا کوئی سامان پڑا تھا، میں اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کپڑے دھونے والا ایک موٹا ڈنڈا پڑا نظر آیا، اس کا رنگ سفیدی مائل تھا۔ اس کی حالت بتاتی تھی کہ بہت عرصہ اسے کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پر خون لگا ہوا تھا، خون تازہ تھا، آلہ قتل یہی تھا۔ ASI میرے ساتھ تھا، اس نے کاغذات تیار کرنے شروع کر دیے۔ میں نے دروازوں کے متعلق ایک بار پھر اللہ بخش سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ ڈیوڑی کی طرف سے چٹخنی کے ساتھ بند تھا اور باہر والا کھلا تھا۔ واردات والے کمرے کا ڈیوڑی میں کھلنے والا دروازہ کھلا تھا اور اندر کو کھلنے والے کی چٹخنی چڑھی ہوئی نہیں تھی، اس کے کواڑ بند تھے۔ اللہ بخش نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں جو کمرے ہیں ان کی چٹخنیاں بند رہتی ہیں، مگر اس کمرے کی کھلی ہوئی تھیں۔ کیا مقتولہ اس کمرے میں سویا کرتی تھی؟ نہیں، اللہ بخش نے جواب دیا، یہ کمرہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیوی میرے ساتھ سونے والے کمرے میں سوتی تھی۔ آج رات بھی آپ کے کمرے میں سوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، وہ میرے کمرے میں سوئی تھی۔ ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا جاتا تھا؟ بالکل بند کیا جاتا تھا، اللہ بخش نے جواب دیا۔ آج میں نے خود دیکھا تھا کہ اس کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے زنجیر جو دائیں بائیں چڑھی تھی چڑھائی اور دیکھا کہ یہ باہر سے کسی طریقے سے کھولی جا سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے بڑی اچھی طرح دیکھا، باہر سے یہ زنجیر نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اسے ظاہر ہوا کہ مقتولہ خود اپنے سونے والے کمرے میں سے آئی۔
वारदात वाले कमरे का दरवाज़ा उसने अंदर से खोला। ड्योढ़ी का बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। या मकतूला ने खुद खोला, फिर वो अपने कातिल के साथ वारदात वाले कमरे में चली गई। लेकिन कत्ल क्यों हुई? जेवरात कौन उतार कर ले गया? जुर्म का एक और नक्शा मेरे दिमाग में आया। मुजरिम एक से ज्यादा होंगे। वो किसी रास्ते से या किसी तरीके से ड्योढ़ी का बाहर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। उन्हें किसी घर के भेदी ने बताया होगा कि मकतूला फलां वक्त पेशाब के लिए उठती है। उठकर बाहर निकली तो मुजरिमों ने उसे पकड़ लिया और वारदात वाले कमरे में ले गए। घर भेदी नौकर ही हो सकता था। बाहर वाला दरवाज़ा उसी ने खोला होगा। मैंने अल्लाह बख्श से नौकरों के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि एक बूढ़ा आदमी घर में 12-13 साल से मुलाजिम है। घर के बर्तन और कपड़े धोने और दीगर कामों के लिए उसी बूढ़े की बहू मुस्तकिल मुलाजिम है। घर में एक जवान बेटा भी था। अक्सर यूँ होता कि जवान बेटे का बूढ़ा बाप जवान लड़की से शादी कर लेता तो वही कत्ल होता है। बेटे या जवान बीवी के कत्ल की वारदातें कम ही होती हैं। इस वारदात में बीवी कत्ल हुई थी। अगर मकतूला के दरपदा मुरासिम अपने खामिद के जवान बेटे के साथ थे तो उसने अपने बाप की बीवी को कत्ल क्यों किया? ये कारस्तानी अल्लाह बख्श की भी हो सकती थी। आप सोचते होंगे कि मकतूला के जेवरात भी उतारे गए थे और उस पर मुर्शिमाना हमला भी हुआ था, तो ये जुर्म उसके अपने खामिद का नहीं हो सकता। आप पुलिस की फाइलें देखें तो आपको अजीब और गरीब के नाकाबिले यकीन वारदातें नजर आएंगी। लेकिन उन वारदातों के मुजरिमों ने एक बाले जुर्म करके बताया कि उन्होंने जुराइम इन तरीकों से क्यों किए थे। मसलन करके किसी फर्द को उसी घर का कोई फर्द कत्ल कर देता है और ये जाहिर करने के लिए कि ये चोरों डाकुओं की वारदात है, 1-2 ट्रंकों के ताले तोड़ दिए जाते और सामान कमरे में बखेर दिया जाता है। आपको मेरे उस्ताद मलिक अहमद यार खान ने अपनी तफ्तीश की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक लड़की लापता हो गई। गांव से कुछ दूर एक खड्डे से उसकी खून आलूद शलवार मिली, जिससे ये शक हुआ कि उसे बेआबरू करके कत्ल कर दिया गया है। लेकिन तफ्तीश हुई तो लड़की एक छावनी से बरामद हुई, जिसके साथ वो अपने घर से भागी हुई थी। शलवार का ड्रामा पुलिस को गुमराह करने के लिए उसी ने खेला था। इस वारदात में भी मुझे कोई ड्रामा नजर आ रहा था। अल्लाह बख्श अपने बेटे को कत्ल न कर सका, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए जेवरात और मुर्शिमाना हमले का ड्रामा खेला। ये ड्रामा अल्लाह बख्श का बेटा अशरफ भी खेल सकता था, जिसकी ये सूरत मेरे दिमाग में आई थी कि लड़की बदचलन नहीं थी और उसने बूढ़े खामिद को कबूल कर लिया था। मैंने खास तौर पर देखा था कि अल्लाह बख्श 50 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं लगता था। उसकी चाल ढाल में अभी बुढ़ापा नहीं आया था। अशरफ ने अपनी जवान सौतेली माँ पर डोरे डाले होंगे और उस लड़की ने उसे धमकी दी होगी कि वो उसके बाप को बता देगी। अशरफ ने उसे कत्ल कर दिया या करा दिया होगा। ड्योढ़ी का दरवाज़ा मुजरिमों के लिए उसी ने खोला होगा। ये सब इम्कानात थे और क्या साराइयाँ। मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्रवाई और जिम्मेदारी अपने ASI कांस्टेबल के सुपुर्द कर दी थी। मैंने खुद हवेली का जायजा लेना ज़रूरी समझा और अंदर चला गया। सबसे पहले मैं अल्लाह बख्श के सोने वाले कमरे में गया। पहली जिस चीज़ पर नज़र पड़ी वो ज़नाना चप्पल थे जो एक पलंग के पास पड़े थे। मुझे याद आया कि लाश के पाँव में चप्पल नहीं थे। अल्लाह बख्श ने बताया कि ये मकतूला के चप्पल हैं जो वो घर में पहना करती थी। मुझे अपनी कोताही का एहसास हो गया। मैंने फ़ौरन एक आदमी को बरामदे में इस काम के लिए खड़ा कर दिया कि किसी को सहन में ना आने दे और एक आदमी को खोजी के गांव दौड़ा दिया। वो कोई 1.5 मील दूर रहता था। खोजी सरकारी मुलाजिम नहीं था। मुझे डर था कि मैं सहन में से सोने के कमरे में गया था। सहन कच्चा था, खुरे मिट चुके होंगे। मुझे रोशनी का भी इंतजाम करना था। सहन में खुरे देखने के लिए बरामदे के बल्ब की रोशनी भी नाकाफी थी। चुनांचे मैं दिन की रोशनी और खोजी के इंतजार में इब्तदाई मालूमात हासिल करने के लिए बाहर गली में कुर्सियां रखवा कर बैठ गया और सबसे पहले उस घर के बूढ़े नौकर को बुलाया और अपने पास ज़मीन पर बिठा लिया। पहले मैं आपको अल्लाह बख्श की सोशल हैसियत बता दूं। वो कारोबारी आदमी था। ये कपड़े का थोक का कारोबार था। अल्लाह बख्श समंदर पार से भी कपड़ा मंगवाता था। ये लाखों का कारोबार था जिससे अल्लाह बख्श दौलत कमा रहा था। ये दौलत का खेल था कि उसने इस उम्र में एक जवान और कवारी लड़की के साथ शादी की थी। शहर में वो मुसलमानों के अलावा हिंदुओं और सिखों में भी मुअज़्ज़ज़ और रईस समझा जाता और मंडी में उसका असर व रसूख चलता था। मैंने उसकी इमारत की एक झलक उसके सोने के कमरे में देखी थी। फर्नीचर, पलंग पोश और सजावट वगैरह का सामान कीमती था। अशरफ उसका इकलौता बेटा था। अल्लाह बख्श की 3 बेटियां पैदा हुई थीं। सब बचपन में ही मर गई थीं। सिर्फ अशरफ जिंदा रहा और अब बाप के साथ कारोबार में लगा हुआ था। उसने 10 जमातें पास की थी। अच्छा खूबरू जवान था। शक्ल सूरत से भला मानस नहीं लगता था। मुझे भी ये भी मालूम करना था कि मकतूला किसकी बेटी थी और कहाँ की रहने वाली थी। वो जहाँ कहीं की भी रहने वाली थी वहाँ से उसकी दोस्ती और दुश्मनी मालूम करनी थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ मालूम करना था। अभी मैंने अल्लाह बख्श के नौकर को पास बिठाया था, लेकिन उसे कुछ पूछने की मोहलत ना मिली क्योंकि मुझे तमाशाइयों में से किसी की बुलंद ललकार सुनाई दी। ओ जालिमो, तुमने मेरी बहन को कत्ल कर दिया। इधर सामने आ बदमाश, मैं तेरी बदमाशी देखता हूँ। कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया लेकिन वो उनके हाथ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और डांट कर चुप कराया। उससे पूछा कि उसने क्या बक बक लगा रखी है।
میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اتنی آہستہ بولے کہ میرے سوا کوئی سن نہ سکے۔ جناب عالی، اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مجھے معلوم ہے میری بہن کو کس نے قتل کیا ہے، میرا دوست نذیر گواہ ہے۔ اس نے اپنے دوست کو آواز دی، ادھر آ نذیرے۔ نذیر آیا تو اسے کہا، بتا انہیں بہن کیا کہا کرتی تھی۔ نذیر بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے روک دیا اور کہا، میں تم دونوں کا بیان تھانے میں چل کر لوں گا، بات جو بھی کہنی ہو میرے کان میں کہنا۔ اگر تم اونچی آواز میں بولے اور یہ آواز قاتل کے کان میں پڑ گئی تو وہ اپنا بچاؤ کر لے گا، تم اس کے سگے بھائی ہو۔ بالکل سگا جی، اس نے کہا، میرے سوا اس بیچاری کا کوئی نہیں تھا۔ قاتل کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اشرف، اس نے جواب دیا۔ مجھے بہن بتایا کرتی تھی کہ اشرف اس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے 3 بار اشرف سے کہا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن یہ باز نہ آیا۔ میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ ذکر کیا تو ہم دونوں نے اشرف کو دھمکی دی کہ وہ باز نہ آیا تو اس کے باپ کو بھی بتائیں گے، اس کی ہڈیاں بھی توڑیں گے۔ ہم ایسے شریف لوگ نہیں ہیں کہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اس کے دوست نذیر نے کہا، اگر اسے پھانسی نہ ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے اس کے باپ کو بتا دیا تھا؟ ابھی نہیں، مقتولہ کے بھائی نے جواب دیا۔ تم نے اسے باپ کو بتانے اور ہڈیاں توڑنے کی دھمکی کب دی تھی؟ پرسوں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ الٹا ہی تڑی دیتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا، خدا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ تم دونوں کو اندر کرا سکتا ہوں اور تمہاری بہن کو زمین کے تختے سے اٹھا سکتا ہوں۔ میری بہن نے بھی اسے کہا تھا کہ اس کے باپ کو بتا دے گی۔ میں نے دونوں کو تھانے جا کر انتظار کرنے کو کہا اور یہ بھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ بات نہ کرے۔ میں نے اللہ بخش کے ملازم کو پرے بھیج دیا تھا، اسے بلا لیا، وہ آیا تو اللہ بخش اور اشرف بھی ساتھ آ گئے۔ آپ نے اس شخص کا شور شرابہ سنا ہے؟ اللہ بخش نے کہا، یہ ہم پر الزام تھوپ رہا ہے کہ اس کی بہن کو ہم نے قتل کیا، کہ ہم نے اسے قتل کر کے اس کے زیورات اتار لیے۔ اشرف نے کہا، ہم زیورات دینے والے ہیں، اتارنے والے نہیں۔ اپنی بہن کی قتل کی خبر سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نہ سنیں۔ اللہ بخش نے کہا، معلوم نہیں آپ کے کان میں کیا کہہ گیا ہے۔ اشرف نے کہا، میں کانوں کا کچا نہیں میرے بھائی۔ میں نے کہا، لیکن انہوں نے نہیں، بلکہ میں نے ان کے کانوں میں کہا ہے کہ انہوں نے ایسی بکواس پھر کی تو حوالات میں بٹھا دوں گا۔ میں نے انہیں ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ تھانے چل کر بیٹھیں۔ اگر پھر بھی انہوں نے آپ جیسے معزز حضرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ بخش تو بہت پریشان تھا، لیکن اشرف کا رد عمل اور رویہ کچھ اور تھا۔ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کسی کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی کاروبار کی وجہ سے یا اس بیوی کی وجہ سے ہے؟ نہ جی، اللہ بخش نے کہا، منڈی میں، محلے میں، ہندوؤں اور سکھوں میں کسی سے ہمارے متعلق پوچھ لیں، ہر کسی کے منہ سے ہمارے لیے خیر کا کلمہ ہی نکلے گا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے انہیں پرے جانے کو کہا، وہ چلے گئے تو میں نے ان کے نوکر کی طرف توجہ دی۔ بوڑھا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ رونے پر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ غریب اور بوڑھا آدمی ہے، اپنی جان بچائے اور جو کچھ جانتا ہے بتا دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ قتل کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے کھولنے والا یہی تو نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ اس رات اسے بلایا گیا تو یہ اپنے گھر سے آیا تھا۔ تمہاری بیگم کیسی طبیعت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہنسنے کودنے والی یا چپ چاپ رہتی تھی؟ غصیلی تھی؟ چپ چاپ رہنے والی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ غصہ تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ ہنسمکھ تھی، شوقین مزاج تھی، کپڑوں اور زیور کا بہت شوق تھا۔ اپنے خامند کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ تو وہ ایسے رہتی تھی جس طرح ہم جولی کھیلا کرتے ہیں۔ تمہارے مالک یعنی کہ اللہ بخش کی عادت و فطرت کیسی ہے؟ حضور، اس نے جواب دیا، دولت ہو تو انسان جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ میرے مالک زندہ دل انسان ہیں، ان کی عادتیں فطرت ایسی ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور ان کا بیٹا اشرف کیسا آدمی ہے؟ 2 سال ہوئے اشرف کی بیوی مر گئی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ نئی بیگم مقتولہ بھی اسے کہتی رہتی تھی کہ شادی کر لو، لیکن اشرف نہیں مانتا تھا۔ اشرف اچھا آدمی ہے۔ نئی بیگم کا اشرف کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا؟ آپس میں بہت کم بولتے تھے، اس نے کہا۔ بیگم اسے بلاتی تھی، بات کرتی تھی، لیکن اشرف اس سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ نئی بیگم نے تمہارے سامنے کبھی اشرف سے کہا تھا کہ شادی کر لو؟ بیگم کے متعلق میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں زیادہ تر باتیں مجھے اپنی بہو نے بتائی ہیں۔ بیگم میری بہو کو بہت چاہتی تھی، وہ ہے تو اس گھر کی خادمہ، لیکن بیگم نے اسے اپنی سہیلی بنا رکھا تھا۔ بیگم دل کی اکثر باتیں میری بہو سے کیا کرتی تھی، بہو میری بیوی کو سنایا کرتی تھی۔ اس گھر کی عزت کو ہم نے ہمیشہ اپنی عزت سمجھا ہے۔ اس گھرانے نے میرے گھرانے کی پرورش کی ہے، ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں۔ میں اس گھرانے کی عزت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، مجھے ہر ایک بات بتا دو تاکہ میں مالکوں کی عزت بچا سکوں۔ اگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپا لی تھی تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ تم نے کبھی اللہ بخش کی غیر حاضری میں اشرف کو بیگم کے ساتھ الگ کمرے میں دیکھا ہے؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی آپس میں لڑتے یا جھگڑتے دیکھا ہے؟ نہ جی، اس نے کہا۔
میں نے بتایا نا کہ ان کی آپس میں بول چال تقریباً بند تھی۔ تمہاری بہو نے تمہیں یا تمہاری بیوی کو کبھی بتایا کہ بیگم کے در پردہ تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا، تمہاری بہو نے کبھی شک کا اظہار کیا کہ بیگم کا چال چلن مشکوک ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ایسی بات کبھی نہیں ہوئی۔ بیگم کے والدین کیسے لوگ ہیں؟ اس کے والدین مر چکے ہیں۔ اس نے کہا، اس کا صرف یہ بھائی ہے جو آپ کے ساتھ باتیں کر کے گیا۔ یہ اچھی شہرت کا آدمی نہیں، کوئی نہ کوئی چکر چلائے رکھتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے، سنا جوا کھیلتا ہے اور پیتا پلاتا بھی ہے، لیکن اس کا یارانہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، آدمی اچھا نہیں۔ معلوم نہیں اللہ بخش صاحب نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی ہے۔ یہ تو چند ایک مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ اسے پوچھ کچھ کرتے صبح ہو گئی، کھوجی آ چکا تھا۔ میں کھوجی کو اندر لے گیا۔ میں نے روشنی میں یہ حویلی دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ بخش خاندانی امیر تاجر ہے۔ یہ اس زمانے کی امیرانہ عمارت تھی۔ اس کی 2 منزلیں تھیں، نیچے تو کمرے ہی کمرے اور کشادہ صحن تھا، اوپر 3 ہی کمرے تھے۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ صحن اور برآمدے میں اور ہر جگہ مقتولہ کے پاؤں کے نشان دیکھے۔ اس نے کچھ وقت صرف کر کے صحن میں کرے تلاش کر لیے۔ صحن کا فرش پکا نہیں تھا۔ کروں کے مطابق مقتولہ صحن میں ننگے پاؤں آئی اور ڈیوڑی کے ساتھ واردات والے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں اور ڈیوڑی میں اس کا کھرا ڈھونڈنا مشکل تھا کیونکہ کمرے کا فرش ٹائلوں والا تھا، ڈیوڑی کا فرش کچا تھا، لیکن میں نے بھی احتیاط نہ کی۔ وہاں میرے علاوہ اور بھی آدمی پھرتے رہے تھے، کھرا نہ مل سکا۔ میرے پوچھنے پر کھوجی نے یقین کے ساتھ کہا کہ واردات والے کمرے میں داخل ہونے تک مقتولہ اکیلی تھی۔ اسے ظاہر ہوا کہ اسے اپنے کمرے سے زبردستی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ وہ جا کر مقتولہ کے پاؤں دیکھ کر آئے اور بتایا کہ صحن میں پائے جانے والے کھرے مقتولہ کے ہیں یا کسی اور کے۔ میں نے نوکر سے معلوم کر لیا تھا کہ اشرف کا کمرہ اوپر کی منزل میں ہے، جسے چوبارہ کہا جاتا تھا۔ مجھے چونکہ اشرف پر بھی شبہ تھا، اس شبے کو مقتولہ کے بھائی نے پختہ کر دیا تھا، اس لیے میں اوپر چلا گیا کہ اشرف کا کمرہ دیکھوں۔ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ حویلی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ میں نے اللہ بخش، اشرف اور 2 معززین کو ساتھ لے لیا تھا کیونکہ میں تلاشی لے رہا تھا۔ اشرف کا کمرہ کھلا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ بڑے اچھے ذوق و شوق سے کمرہ سجایا ہوا تھا، پلنگ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ قتل تو مجھے مل ہی گیا تھا جو میں نے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ کپڑے دھونے والا ڈنڈا تھا جس پر خون تھا۔ ڈاکٹر کو اس پر لگے ہوئے خون کی رپورٹ لینے کے لیے اسے لاہور بھیجنا تھا۔ میں کمرے میں اپنے مطلب کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے دیکھا، کرسیوں کے پیچھے دیکھا اور میں نے ایک بار پھر پلنگ کے نیچے دیکھا تو مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جو کئی وارداتوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی چوڑی یا چوڑیوں کے 2 ٹکڑے تھے۔ یہ ٹکڑے سرہانے کی طرف فرش پر پڑے تھے۔ میں نے اٹھا لیے۔ پلنگ کا تکیہ ہٹا کر دیکھا، چھوٹا سا ایک ٹکڑا وہاں بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ پلنگ تکیے والا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بازو اوپر کیا تو پلنگ کا تکیہ جو لکڑی کا تھا اس کے ساتھ کلائی ٹکرائی اور 1-2 چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میں نے اشرف کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس گھر میں کوئی عورت یا بچی نہیں تھی، صرف مقتولہ تھی یا اس کی نوکرانی۔ یہ چوڑیاں کس کی تھیں؟ مقتولہ کی، نوکرانی کی یا کسی اور عورت کی؟ میں نے اشرف سے نہ پوچھا۔ کمرے میں 2 ٹیچی کیس رکھے تھے۔ میں نے اشرف سے کہا کہ دونوں کھول کر دکھائے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دونوں ٹیچی کیس کھول دیے۔ دونوں میں دھلے ہوئے کپڑے تھے۔ میں خون کے چھینٹوں والے کپڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کی برآمدگی کی باقاعدہ کاغذی کارروائی کی اور 2 گواہوں کے دستخط کرا لیے۔ اس کے بعد میں نے حویلی کے کونے قدرے کی تلاشی لی۔ دھلنے والے جو میلے کپڑے پڑے تھے وہ دیکھے۔ مجھے خون کے چھینٹوں کا کوئی کپڑا نظر نہ آیا۔ میں نے اللہ بخش اور اشرف کو کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا اور ان کے نوکر سے کہا کہ وہ اپنی بہو کو ساتھ لے کر تھانے چلا جائے۔ مجھے دیکھنا تھا کہ مقتولہ کے بازوؤں میں کیسی چوڑی ہیں۔ میں جب وہاں گیا تو لاش پوسٹ مارٹم کے بعد باہر لائی جا رہی تھی۔ میں نے لاش کے دونوں بازو دیکھے، ایک بازو میں اسی رنگ اور اسی قسم کی چوڑیاں تھیں۔ میں تھانے گیا تو مجھے امید تھی کہ میں شام سے پہلے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ یہ جرائم پیشہ لوگوں کی واردات نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے مقتولہ کے بھائی سے جو تھانے میں میرے انتظار میں تھا کہا کہ وہ اسپتال سے اپنی بہن کی لاش لے لے اور کفن دفن سے فارغ ہو کر تھانے میں آ جائے۔ اس کے دوست کو بھی میں نے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ مشتبہ یا ملزم نہیں، گواہ تھے۔ ان کے چلے جانے میں تفتیش کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے اشرف کو الگ کر لیا۔ تم ایک معزز باپ کے بیٹے ہو، میں نے اسے کہا۔ باپ کی اور اپنی عزت کی خاطر میرے ساتھ سچ بولو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ میری اس نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو اپنا انجام سوچ لو، بہت برا ہوگا۔ میرا جرم؟ اس نے کہا، آپ مجھے اس انجام تک کس جرم میں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اپنی سوتیلی ماں کے قتل کے جرم میں۔ میں نے کہا، مجھ پر ثابت کرو کہ تم قاتل نہیں ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ڈرا نہیں، گھبرایا بھی نہیں، ورنہ کسی بے گناہ کو تھانے دار کہہ دے کہ تم قاتل ہو تو وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگتا ہے۔ میں نے اس میں اپنے آپ میں اعتماد دیکھا اور بولنے کی جرأت بھی۔ اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے کہا، یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ اس عورت کو تو میں منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ یہ بھی سوچے کہ لاش کے ساتھ زیورات نہیں تھے۔ کیا میں نے زیورات اتارے تھے؟ اتنا بڑا کاروبار میرے ہاتھ میں ہے، ہر روز ہزاروں روپے میرے ہاتھوں میں ادھر ادھر ہوتے ہیں۔
میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا، یہ چوڑیاں کس کی تھیں؟ مجھے معلوم نہیں، اشرف نے کہا۔ میں معلوم کرنے کے طریقے جانتا ہوں اشرف، میں نے کہا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی اور کہا کہ یہ مقتولہ کی چوڑیاں نہیں۔ میں پیچھے پڑ گیا تو اس نے کہا کہ یہ اس کی نوکرانی کی ہو سکتی ہیں، اس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ وہی کرتی ہے، شاید جھاڑ پونچھ کرتے اس کی ایک آدھ چوڑی ٹوٹ گئی ہو۔ میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں بوڑھے نوکر کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عمر 23-24 سال ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے خوبصورت رنگ، ایسی شکل و صورت اور اتنے اچھے جسم کی لڑکی اس نوکر کی بہو ہو سکتی ہے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ اپنی بہو کو میرے پاس بھیجو۔ وہ ڈرتی شرماتی مجھ تک پہنچی۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے دونوں بازو میرے آگے کر دے۔ اس نے بازو آگے کیے تو یہ اسی قسم کی چوڑیاں تھیں جن کے ٹکڑے میرے پاس تھے۔ اشرف کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کون کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا بابا، اس نے جواب دیا۔ میں اسے اس کے سسر کے پاس بھیج کر اپنے کمرے میں گیا اور اشرف سے کہا، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو، اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ حوالات ہوگا۔ تم نے جھوٹ بولا کہ تمہارے کمرے کی جھاڑ پونچھ نوکرانی کرتی ہے۔ اب میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ بتاؤ کہ مقتولہ تمہارے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ بدبخت انسان، تم تھانے میں ہو، منڈی میں نہیں۔ تم نہیں جانتے پلنگ پر ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا جرم کی پوری کہانی سنایا کرتا ہے۔ اگر تم دوسرے طریقے سے بتانا چاہتے ہو تو میں تمہیں 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ تم سے سچ اگلوا لیں گے۔ اس نے سر جھکا لیا اور میں خاموش رہا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں، اس نے درخواست اور عرض کے لہجے میں کہا، لیکن اس کا تعلق قتل کے ساتھ نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو پتہ نہ چلے۔ یہ درست ہے کہ میرے کمرے کی جھاڑ پونچھ نوکر کرتا ہے، لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے اس کی بہو کے ہیں۔ میں نے دیکھے نہیں تھے، وہ بھی نہ دیکھ سکی، اس لیے اٹھائے نہیں۔ تم نے اپنا یہ راز مجھے دے دیا تو ایک بات اور بتا دو، میں نے کہا، یہ کہاں تک سچ ہے کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ بھی اپنی نوکرانی جیسے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ بالکل غلط ہے، اس نے کہا، آپ کا شک بچا ہے۔ میں جوان ہوں، وہ بھی جوان تھی۔ اب میں نے آپ کو اپنی نوکرانی کی بات بتا دی ہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ میں بدکار آدمی ہوں۔ میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی جوان بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم اسے ماں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، اس نے کہا، میں اسے اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکا، میں تو اس کے ساتھ بات تک نہیں کرتا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ میرے والد صاحب نے یہ شادی کس طرح کی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے بڑی لمبی کہانی سنا دی۔ یہ میں آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اشرف کی عمر 22-23 سال ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہی ہے، لیکن اشرف کی ماں کو اس کے ساتھ دیوانگی جیسا پیار تھا، کیونکہ یہ 3 لڑکیوں میں ایک ہی لڑکا تھا۔ لڑکیاں بچپن میں ہی مر جاتی رہیں۔ اشرف کو ماں سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ وہ مر گئی۔ اشرف کے دل میں ماں کی اتنی محبت تھی کہ مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ باپ نے چند مہینوں بعد اشرف کی شادی کر دی۔ 3.5-4 سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اشرف کی ایک ہی بچی پیدا ہوئی جو زندہ نہ رہی۔ اشرف کا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ اسے شادی کے لیے مجبور کرتا رہا اور اشرف ٹالتا رہا۔ اس دوران ان کے نوکر کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ نوکر کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار تو نہ تھا، لیکن اس کے دماغ میں کوئی نقص ضرور تھا۔ شکل و صورت کا بھی ایسا ویسا ہی تھا۔ وہ کبھی کبھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا، بے وقوف بھی تھا۔ اللہ بخش نے اس کی دال روٹی پوری کرنے کے لیے اسے اپنی دکان میں چپڑاسیوں کی طرح نوکری دے دی تھی۔ وہ 10 منٹ میں ہو جانے والا کام 1 گھنٹے میں کیا کرتا تھا۔ اللہ بخش اسے خیرات کے طور پر تنخواہ دیتا تھا۔ ایسے نیم پاگل کو اتنی خوبصورت اور ہوشیار بیوی مل گئی۔ اس کا باپ اللہ بخش کے گھر میں نوکر تھا۔ اپنے بیٹے کی شادی کے 6-7ویں مہینے اس نے اللہ بخش اور اشرف سے کہا کہ اسے امید تھی کہ اس کا بیٹا شادی کر کے صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ ویسے کا ویسا ہے اور اس کی بیوی پریشان رہتی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ بہو کو اللہ بخش گھر پر کوئی کام دے دے تاکہ وہ مصروف رہے اور کچھ کما بھی سکے۔ اللہ بخش کے ہاں کیا کمی تھی؟ اس نے نوکر سے کہا کہ اسے گھر کے برتن کپڑے دھونے پر لگا دو۔ اس طرح اس کی تنخواہ مقرر ہو گئی۔ اشرف کی بیوی کو مرے 1.5-2 سال ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے اشرف کو اپنا آشنا بنا لیا۔ لڑکی اتنی نڈر نکلی کہ کبھی کبھی رات کو بھی چھتوں سے اشرف کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ اس دوران اشرف بمبئی چلا گیا۔ اسے اکثر جانا پڑتا تھا۔ باہر سے مال بحری جہازوں سے آتا تھا۔ اشرف مال چھڑانے کے لیے بمبئی جاتا تھا۔ اب گیا تو جہاز لیٹ ہو گیا اور مال چھڑانے میں کوئی مشکل پیش آ گئی۔ اسے بمبئی میں 1 مہینہ لگ گیا۔ واپس آیا تو اس نے گھر میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھی جو زیورات سے لدی ہوئی اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اشرف پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک تو اس کے باپ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اب اس نے اشرف سے بات کیے بغیر دوسری شادی کر لی، اور کی بھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ۔ اشرف کو یہ بھی افسوس ہوا کہ دوسری شادی کرنی تھی تو اشرف کی ہوتی جو جوان تھا۔ اشرف کو اصل دکھ یہ تھا کہ اس لڑکی نے اس کی ماں کی جگہ لے لی تھی۔ اس کی ماں اس گھر کی مالکہ تھی
اس کے مرنے کے بعد اشرف تصوروں میں اپنی ماں کو گھر میں گھومتا پھرتا کام کاج کرتا دیکھتا رہتا تھا۔ یہ جذباتی یعنی نفسیاتی معاملہ تھا۔ اشرف بے شک جوان تھا اور اس میں خود اعتمادی اور خاندانی وقار بھی تھا، لیکن ماں کی محبت اور موت نے اسے نفسیاتی مریض بنا رکھا تھا۔ آپ مجھے پاگل کہہ سکتے ہیں، اس نے نمناک سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں کبھی کبھی باورچی خانے میں چلا جاتا ہوں، دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے ساتھ باتیں کیا کرتا ہوں۔ مجھے ماں وہاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح کی اس نے کچھ اور مثالیں دیں جن سے میں سمجھ گیا کہ ماں کے معاملے میں وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ وہ باورچی خانے میں اور گھر میں نوکر اور نوکرانی کو وہ کام کرتے دیکھ سکتا تھا جو اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ کسی ایسی عورت کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت تھا جو گھر کی مالکن بن جائے اور اس کی جگہ لے لے۔ اشرف نے اپنے باپ سے کہا کہ اس گھر میں سوتیلی ماں رہے گی یا میں رہوں گا۔ اس کا رد عمل بڑا ہی سخت تھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اشرف بھی چونکہ دوسری شادی سے انکار کر چکا تھا، اس لیے اللہ بخش نے ضروری سمجھا کہ وہ شادی کر لے۔ اللہ بخش نے اسے یہ دلیل بھی دی کہ باورچی خانہ نوکروں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، نوکر نقصان پہنچاتے ہیں، باورچی خانہ گھر کی مالکن کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ لڑکی ہے کون؟ اشرف نے باپ سے پوچھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس نے نیکی کی ہے۔ لڑکی یتیم تھی، اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اچھی شہرت کا آدمی نہیں، اسی لیے اس اتنی خوبصورت لڑکی کا کوئی رشتہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے بھائی نے کسی سے اللہ بخش کو کہلوایا کہ آپ نیک اور خدا ترس انسان ہیں، ایک یتیم لڑکی کو سنبھال لے ورنہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اللہ بخش نے لڑکی کو دیکھا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس کی شادی کسی اور سے کرا دے، لیکن اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ اللہ بخش نے خود اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اشرف کے لیے اپنے باپ کی کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں تھی۔ باپ نے اسے کہا کہ وہ اگر غلطی ہی کر بیٹھا ہے تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اشرف نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ وہ اس گھر سے ہی چلا جائے، لیکن باپ کے ساتھ اسے اتنی محبت تھی کہ اسے اس نے اکیلا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے علیحدگی یوں اختیار کی کہ اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اپنے باپ کی نئی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پڑتا تھا، لیکن دل سے وہ اس کھانے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ کئی معزز لوگوں نے اشرف کے ساتھ حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور کی بھی کہ ایک مشکوک بلکہ بدنام گھر کی لڑکی کے ساتھ۔ سب حیران اس پر تھے کہ اللہ بخش نیک معزز اور باوقار آدمی تھا، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہر کوئی حیران تھا کہ اللہ بخش نے یہ کیا حرکت کی ہے، جوان بیٹے کی شادی کرنے کی بجائے اس عمر میں اپنا بیاہ رچا لیا۔ ایک اور پہلو کو بھی سامنے رکھیں، یہ ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر تھانے کے علاقے کے سرکردہ اشخاص تھانے دار کے ساتھ میل ملاقات ضرور رکھتے ہیں۔ کاروبار و تجارت کے سرکردہ تاجر تو تھانے داروں کے ساتھ دوستی لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اللہ بخش ہر حلقے میں اپنا اثر رکھنے والا اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن میں اسے نہیں جانتا تھا۔ دوسرے سرکردہ اشخاص اکیلے اکیلے میرے پاس آئے اور بعض ایک دوسرے کے خلاف چغلی بھی کرتے تھے۔ اللہ بخش کی میں نے کبھی صورت نہیں دیکھی تھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی شریف انسان تھا جو پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اشرف کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی اچھی شہرت کا آدمی نہیں، وہ ہر طرح کی دلالی کرتا اور یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ بعد میں اس نے اس شخص کو اپنے باپ کے پاس آتے دیکھا۔ اسے کچھ دیر بعد پتا چلا کہ وہ اللہ بخش سے پیسے لے کر جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اشرف نے اپنی سوتیلی ماں اور اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا، اس نے اپنے نوکر کی بہو کے ساتھ دوستانہ گانٹ لیا۔ سوتیلی ماں نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اشرف نے قبول نہ کی۔ مقتولہ نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کے باپ کی خدمت دل سے کرتی اور اشرف اسے ماں کا درجہ دے دے۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس نے اس لڑکی کی نیت پر کبھی شک نہیں کیا۔ وہ اشرف کو ماں کی حیثیت سے اپنی محبت پیش کر رہی تھی، حالانکہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ 2-3 بار وہ رو بھی پڑی تھی۔ میرے پوچھنے پر اشرف نے بتایا کہ مقتولہ عامیانہ ذہن کی لڑکی تھی، وہ چھوٹے گھر سے بہت بڑے گھر میں آ گئی تھی، اس لیے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی، بڑکیلے کپڑے پہنتی اور زیورات لٹکائے رکھتی تھی، محلے کی عورتوں میں شوبازی کرتی اور ظاہر کرتی کہ وہ بہت امیر خاندان کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے گھر میں عورتوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس کی رازداری تمہارے نوکر کی بہو کے ساتھ تھی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ بی بی نوکر کی بہو مجھے بتاتی رہتی تھی۔ تمہارے والد صاحب کے متعلق کیا بتاتی تھی؟ میری سوتیلی ماں بی بی سے میرے والد صاحب کا ذکر اکثر کرتی تھی، اشرف نے کہا۔ بی بی مجھے بتاتی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ میرا دل اس بوڑھے کو تو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت پیارا آدمی ہے اور جسمانی لحاظ سے تو یہ بوڑھا ہے ہی نہیں، میں تو اس شخص کی غلام ہو گئی ہوں۔ اور تمہارے متعلق؟ بی بی نے بتایا تھا کہ میری بے روحی سے وہ پریشان رہتی ہے، اشرف نے جواب دیا۔ کہتی ہے کہ میں اس کی شادی اپنے ہاتھوں کرانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی اشرف کے ساتھ ہے، لیکن یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ بی بی مجھے کہتی تھی کہ میں اپنا رویہ بدل لوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی، بہت سوال پوچھے، اسے مشتعل کیا، بھڑکایا اور پوچھ کے سارے دعویٰ آزمائے،
لیکن وہ مجھے بالکل صاف ستھرا نظر آیا۔ میں نے ابھی اسے نہ بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی اور بھائی کا دوست اس پر اور اس کے باپ پر کیا الزام عائد کر رہے ہیں۔ میں نے اتنا ہی پوچھا کہ مقتولہ کے بھائی کے ساتھ اس کی کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ملتا رہتا تھا، وہ بھی اشرف کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اشرف اس کے ساتھ رسمی سی ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ میں نے اللہ بخش کو بلایا اور اشرف سے کہا کہ وہ تھانے میں موجود رہے۔ باپ بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اسے کسی پر تو شک ہوگا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے سر ہلا کر کہا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ میرے ذہن میں ایک شک آتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی بیوی کے بھائی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہوگی جس کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت برے لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو یہ نیکی مہنگی پڑی ہے۔ میں نے کہا، سنا ہے کہ آپ بڑے عقلمند ہیں، لیکن آپ نے یہ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا، مقتولہ کے بھائی نے آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ مقتولہ کو آپ نہیں، آپ کے بیٹے نہیں، آپ دونوں نے قتل کیا یا کرایا ہے۔ اللہ بخش اس طرح چونکا کہ کچھ دیر میرے منہ پر نظریں جما کر دیکھتا رہا۔ مجھے گنہگار اور بے گناہ کو پہچاننے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ، اس کا رد عمل، اس کا انداز بتاتا تھا کہ یہ شخص دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا، اور یہ آدمی قتل ہو سکتا ہے، قتل کر نہیں سکتا۔ تاہم مجھے ابھی اس شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھنا تھا۔ ہر کوئی حیران ہے کہ میں نے دوسری شادی کس طرح اور کیوں کر لی ہے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہوا۔ میں نے اسے شادی کرنے کی اور وجوہات بتائیں، لیکن اصل وجہ کسی کو نہ بتائی۔ اب اس بدمعاش آدمی نے مجھ پر اپنی بہن کے قتل کا الزام لگایا تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں وہ وجہ آپ کو بتا دوں۔ اب کہیں گے کہ یہ شخص کتنا بزدل، بھلے مانس اور احمق ہے۔ شادی کی بات اس طرح چلی تھی کہ مقتولہ کا بھائی امین ایک روز میرے پاس آیا۔ یہ میری دوسری شادی سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے دردمند ہیں اور خدا نے آپ کو بڑا نیک دل دیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ میں واقعی مسلمانوں کا درد مند ہوں۔ ہر مسلمان لڑکی کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ میں نے امین سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ میں اس لڑکی کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا مسئلہ اس طرح سنایا کہ اس کی ایک جوان بہن ہے، ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ امین نے مجھے بڑے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ پیسے تو کما لیتا ہے، لیکن وہ شریف آدمی نہیں، کوئی بھی اس کی بہن کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ امین کا چونکہ بدماشوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے برے چال چلن کے آدمی اس کے گھر آتے تھے۔ امین کی بہن آزاد خیال لڑکی تھی اور اتنی زندہ دل کہ لوگ اسے بدکار لڑکی کہتے تھے۔ امین کے گھر داغدار چال چلن کے لوگ آتے رہتے تھے، اس لیے اسے ڈر تھا کہ اس کی بہن کسی کے دھوکے میں آ کر اپنا آپ تباہ کر بیٹھے گی۔ امین میرے پاس یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ میں اس کی بہن کی شادی کا بندوبست کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں رشتہ بھی ڈھونڈ لوں گا اور شادی کے اخراجات بھی اپنے ذمہ لے لوں گا۔ میں نے 2 آدمیوں سے لڑکی کے رشتے کی بات کی، انہیں رشتے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا اور مجھے کہا کہ میں ان لوگوں کے مسئلوں میں دلچسپی نہ لوں، کیونکہ امین بڑا خطرناک آدمی ہے اور اس کی بہن چال چلن کی صاف ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اس کی نصیحت پر دھیان نہ دیا۔ امین میرے پاس آتا رہا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے اشرف سے ذکر نہ کیا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اشرف اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اشرف کو بمبئی جانا تھا۔ اس کے جانے کے 2 روز بعد کا ذکر ہے کہ امین کا پیغام ملا کہ خدا کے لیے میرے گھر آئیں، میری بہن آپ کو بلاتی ہے، اسے ایک مشکل آ پڑی ہے۔ میرا اخلاق کچھ ایسا ہے کہ دشمن مدد کے لیے بلائے تو بھی پہنچتا ہوں۔ یہ تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس کا گھر مجھے معلوم نہ تھا۔ میں پیغام لانے والے کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے مجھے امین کے گھر میں داخل کر دیا۔ میں وہاں امین نہیں تھا، اس کی بہن اکیلی۔ اس نے مجھے برآمدے میں چارپائی پر بٹھا دیا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ وہاں بڑی اچھی دھوپ تھی۔ لڑکی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ وہ خود میری منت سماجت کرنا چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ اپنے بھائی کے متعلق اس نے بتایا کہ اتنا بدنام ہے کہ اس گھر میں کوئی شریف گھرانہ رشتہ لینے نہیں آتا۔ میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے امین کو لعنت ملامت کی کہ وہ اپنی بہن کی خاطر برے کام چھوڑ دے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیک بننے کی کوشش کرے گا۔ اب میں اس کی بہن کے پاس بیٹھا اس کو آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی مر گئی ہے، آپ میرے ساتھ شادی کر لیں، میں آپ کی اتنی خدمت کروں گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، میری عمر گزر چکی ہے، میں اب شادی کی نہیں سوچ سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی بیوی بھی مر چکی ہے، مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کرے گا تو اپنی پسند کی کرے گا۔ لڑکی نے پہلے میرے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر منت کی۔ میں نے اسے ٹالا، وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور بازو میرے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اتنے میں سین کے سامنے یعنی ہمارے بالمقابل ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور امین باہر آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک کا نام نذیر ہے جو باہر امین کے پاس بیٹھا ہے، تیسرے کا نام معلوم نہیں۔ امین کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ لڑکی میری گود سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ امین اور اس کے ساتھی میرے پیچھے پڑ گئے۔ وہ باری باری کہتے تھے کہ تم نیکوکار بنے پھرتے اور تمہاری کرتوت ہی ہے۔ ہم تو محلے کے آدمی اکٹھے کر کے سب کو بتائیں گے کہ اس شخص کو ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کا رشتہ کرا دو
اور یہ دیکھو یہ ہماری بہن کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو غصہ کیا، امین نے کہا کہ اس نے میری تصویر لے لی ہے، وہ سب کو دکھائے گا اور وہ تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائے گا۔ میں نے انہیں بہت کچھ کہا مگر وہ تو پکے بلیک میلر اور پیشہ ور دھوکے باز تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ فلم مجھے نکال دیں، جتنی رقم مانگے گی ادا کر دوں گا۔ امین کے دوست نذیر نے کہا کہ وہ رقم تو لیں گے ہی، ان کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں یا اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو بیاہ دوں۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے سوچنے دیں۔ تصویر ان کے کیمرے میں تھی، میں اپنی عزت کی خاطر مجبور تھا، مجھ میں چالاکی تو ہے نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی نہ سوچوں ورنہ میری بہت رسوائی ہوگی۔ میں وہاں سے آ گیا مگر میری حالت بہت بری تھی۔ اگلے روز شام سے کچھ دیر پہلے امین آیا اور اس نے مجھے فوٹو دکھائی۔ اس کی بہن میری گود میں بیٹھی تھی، اس کے بازو میرے گلے میں تھے، میرا ایک بازو اس کی کمر میں تھا، ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ یہ فوٹو دیکھ کر میرا پسینہ نکل آیا۔ امین نے مجھے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر کے مجھے پچھتانا نہیں پڑے گا، لڑکی کی خوبصورتی دیکھ لیں۔ مختصراً یہ کہ میں نے خاموشی سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایک لڑکی کو ہلاکی تباہی سے بچانے کے لیے شادی کی ہے۔ میں اس لڑکی سے منہ نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن اس نے رو رو کر میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ میں نے امین کو 3000 روپے نقد دیا تھا۔ لڑکی نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا اور مجھے یقین دلاتی رہی کہ اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ ناٹک کھیلا تھا۔ لڑکی بڑی شوقین نکلی۔ میں اس کی فرمائش کے مطابق اسے کپڑے اور زیورات لا کر دیتا رہا۔ اللہ بخش کی کہانی میرے لیے ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی اور تھانے دار کی حیثیت سے بھی دلچسپ تھی۔ کہانی بہت لمبی ہے، باقی کو میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ اشرف بمبئی سے واپس آیا تو اس نے گھر میں سوتیلی ماں دیکھی۔ اس کا جو رد عمل تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہ بخش نے بتایا کہ لڑکی نے اس یعنی کہ اللہ بخش کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی۔ امین کبھی کبھی اللہ بخش سے ملتا اور اسے پیسے لے جاتا تھا لیکن وہ اسے فوٹو نہیں دیتا تھا۔ قتل ہونے سے 2-3 مہینے پہلے مقتولہ اپنے گھر گئی، واپس آئی تو اس کے پاس فوٹو تھی اور اس کی نیگیٹو بھی وہ لے آئی تھی۔ یہ اس نے اپنے بھائی کی چوری کی تھی۔ اس نے رات کو اللہ بخش کے سامنے فوٹو اور نیگیٹو کو جلا دیا اور اس طرح اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اس رات لڑکی بہت روئی۔ اس نے اللہ بخش کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ ایک جرم کر کے اس نے اللہ بخش کے ساتھ شادی کی تھی جس پر وہ بہت نادم تھی۔ اللہ بخش اس کے قتل کی وجہ نہ بتا سکا۔ اگر اس لڑکی کا کوئی مایوس امیدوار ہوتا تو وہ شادی کے فوراً بعد قتل ہو جاتی۔ اللہ بخش نے کہا کہ میری بیوی کے قتل کی خبر سن کر امین نے آ کر جو واویلا بپا کیا تھا وہ بلیک میلنگ کا چکر تھا۔ میں نے اللہ بخش سے کچھ باتیں پوچھی، کچھ جرا کی، اسے ابھی تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ اسی میں شام ہونے کو آ گئی تھی۔ میں نے امین اور نذیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں انہیں اپنا گواہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسی وقت امین اور نذیر کو اپنے ساتھ تھانے لانے کے لیے 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ مجھے بھی اشرف اور اس کے باپ کے بیانات کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں بغیر رکے تفتیش کرتا رہا تو کل صبح تک قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ میں نے اللہ بخش کے نوکر کی بہو بی بی کو بلایا۔ اس لڑکی پر مجھے رحم آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور صحت مند لڑکی ایک نیم پاگل کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت ڈری۔ میں نے اس کا ڈر کم نہیں کیا، اسے کہا کہ یہ تانا ہے جہاں آ کر مرد بھی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ مجھے دھوکہ دینے کی اور کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ بی بی، میں نے اسے پوچھا، اشرف کے پلنگ پر تمہاری ایک تو چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، تمہیں پتہ نہیں چلا تھا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ ڈرو مت بی بی، میں نے کہا، میرا اسے کوئی واسطہ نہیں کہ تمہارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے متعلق ساری باتیں جانتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کس طرح چھتوں سے اشرف کے پاس پہنچتی تھی۔ نئی بیگم کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا دوستانہ تھا، وہ راز کی باتیں بھی تمہارے ساتھ کر لیا کرتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے سر اٹھا کر آہستہ سے کہا، صحیح ہے۔ پھر ذرا آگے ہو کر منا سماجت کے لہجے میں پوچھا، آپ میرے سسر کو تو نہیں بتائیں گے کہ اشرف کے ساتھ؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا، تمہاری بدنامی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں گواہی دینے کے لیے کچہری بھی نہیں بلاؤں گا، مجھے 2-4 باتیں بتا دو اور اپنے گھر چلی جاؤ، اشرف سے ملو، جو جی میں آئے کرو۔ نئی بیگم کی کسی کے ساتھ دوستی تھی؟ میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتی ہوں، اس نے کہا، بیگم کے بھائی کا دوست ہے نذیر۔ کل بیگم کو نذیر کا پیغام ملا تھا کہ میں آدھی رات کو آؤں گا، دیوڑی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اس نے کوئی وقت بھی بتایا تھا۔ بی بی ڈری ہوئی تھی، ایک تو ڈر کی وجہ سے اس نے صحیح بات بتا دی، اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی سادہ طبیعت کی نہیں تھی جتنی میں سمجھا تھا۔ اس نے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کا ذہن پختہ اور بولنا جانتی ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ زیادہ کھل کر بولنے لگی۔ اس کے اشرف کے ساتھ بھی مراسم ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بی بی نے جواب دیا، یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتی ہوں کہ بیگم نے اشرف کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ عمر میں مجھ سے 1-2 سال بڑا ہے لیکن میں اسے بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ بیگم کی اس قسم کی دوستی اپنے بھائی کے دوست نذیر کے ساتھ تھی لیکن نذیر سے
وہ تعلق توڑ رہی تھی۔ اشرف کے ابا جی کو بیگم نے پیروں کی طرح ماننا شروع کر دیا تھا۔ کہتی تھی اس شخص کے ساتھ میرے اندر جو محبت پیدا ہو گئی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہے۔ بیگم نے اپنے بھائی کو بھی ٹھکا سا جواب دے دیا تھا کہ آئندہ اس کے گھر میں نہ آیا کرے۔ قتل ہونے سے 5-6 دن پہلے کی بات ہے، اسے نذیر کا پیغام ملا تھا کہ رات کو آؤں گا۔ بیگم نے جواب دیا تھا کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہے، اب کبھی نہ آنا۔ اس کے بعد دوبارہ بیگم کو نذیر کا پیغام آیا، بیگم نے انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ اب میں نے شریف اور حامد کی وفادار بیوی بن کر رہنے کی قسم کھا لی، لیکن آخری پیغام پر اس نے کہا کہ وہ آ جائے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آج رات اس کی بے عزتی کروں گی اور اسے کہوں گی کہ آئندہ مجھے نہ بلائے۔ ان کی ملاقاتیں کہاں اور کس طرح ہوتی تھیں؟ اشرف کے ابا جی رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں، بی بی نے کہا۔ جس رات نذیر کو آنا ہوتا تھا بیگم دودھ میں نیند کی گولی رگڑ کر ملا دیتی تھی۔ اسے یہ گولیاں نذیر نے لا دی تھی۔ اس گولی سے ابا جی کو بے ہوشی جیسی نیند آتی ہے۔ بیگم آدھی رات کو اٹھ کر ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھول دیتی تھی اور ان کی ملاقاتیں اسی کمرے میں ہوتی تھی جس میں وہ قتل ہوئی ہے۔ بی بی کا خیال تھا کہ امین کو اپنی بہن اور اپنے دوست نذیر کے تعلقات کا علم نہیں تھا۔ یہ دونوں مقتولہ سے پیسے لے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار مقتولہ نے انہیں اپنے زیورات کی بھی 1-2 چیزیں دی تھیں۔ یوں سمجھے کہ وہ مقتولہ کے ذریعے اللہ بخش کا گھر خالی کر رہے تھے، مگر مقتولہ کے دل میں اللہ بخش کی محبت پیدا ہوئی تو اس نے اپنے بھائی امین اور نذیر کو جواب دے دیا تھا۔ بی بی نے مجھے اس عورت کا نام بھی بتا دیا جو نذیر کے پیغام لایا کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو انعام بتا کر کہا کہ اسے تھانے لے آئے۔ میں پھر بی بی کی باتیں سننے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے اشرف کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ نئی بیگم کیا کر رہی ہے؟ اشرف میرا حامد تو نہیں؟ اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک پاگل کے ساتھ بیاہ دیا گیا اور اشرف کی بیوی مر گئی تھی۔ میں نے ایک بار اسے کہا کہ تمہارا باپ ایک گھٹیا اور بدمعاش خاندان کی لڑکی لے آیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں حامد سے طلاق لے لوں گی۔ اس نے جواب دیا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس حویلی کی بیگم بننے کے قابل ہو، لیکن میں اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ نوکرانی کو بیگم بنانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا تو جی جسمانی تعلق تھا، مجھے اشرف سے پیسے ملتے تھے اور میں بیگم سے بھی پیسے لیتی تھی۔ مجھے اپنے کام کی کچھ اور معلومات لینی تھی، وہ میں نے لے لی۔ بی بی نے میری بہت مدد کی۔ رات ہو گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اس عورت کو لے کر آیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ بی بی اور اس کے سسر کو الگ لے جاؤ اور انہیں بڑا اچھا کھانا منگوا کر کھلاؤ، انہیں عزت سے کہیں بٹھاؤ۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، ترخان کی بیوی تھی جسے زیادہ کام کاج نہیں ملتا تھا۔ بیوی چالاک اور ہوشیار تھی، نذیر کے پڑوس میں رہتی تھی، مقتولہ اور نذیر کے تعلق سے واقف تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، مقتولہ کی شادی ہو گئی۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، ترخان کی بیوی تھی جسے زیادہ کام کاج نہیں ملتا تھا۔ بیوی چالاک اور ہوشیار تھی، نذیر کے پڑوس میں رہتی تھی، مقتولہ اور نذیر کے تعلق سے واقف تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، مقتولہ کی شادی ہو گئی تو نذیر اسے پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ یہ عورت جب میرے پاس آئی تو اس کی ساری چالاکی ختم ہو چکی تھی، پولیس کے جال میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے بات کی تو رونے لگی۔ اسے اپنے خامد کا ڈر تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے خامد کو اس کی کرتوت کا پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس عورت کو عدالت میں گواہی دینی تھی۔ اس نے صاف صاف ہی بیان دے دیا۔ بی بی آپ کو بتا چکی ہے کہ ان کا سلسلہ کس طرح چلتا تھا۔ میری دلچسپی گزشتہ رات کی واردات کے ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے سے مقتولہ نے نذیر کو اس عورت کی معرفت اور دھتکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن آخری بار نذیر نے ایسی منت سماجت کی تھی کہ مقتولہ نے اسے بلا لیا۔ پیغام جو نذیر نے بھیجا وہ یہ تھا کہ تم نے اپنے بھائی سے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے اور تمہارا بھائی ایک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تم اپنے بھائی سے ملنے آؤ یا مجھے اپنے پاس بلاؤ، تمہارے بھائی کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ مقتولہ نے غصے سے جواب دیا کہ اسے کہہ دینا جس طرح پہلے آیا کرتے تھے اسی طرح آ جانا۔ یہ پیغام دے کر مقتولہ نے کہا تھا میں اسے ایسی رقم دوں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس عورت کو میں نے ایک طرف کر دیا۔ امین اور نذیر کو میں نے بلوا لیا تھا، وہ آئے بیٹھے تھے۔ میں نے دونوں کو ہتھکڑیاں لگوا دی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل نذیر ہے۔ وہ رات کو آیا اور اپنا وہی مطالبہ کیا۔ مقتولہ نے اسے دھتکارا اور اس نے مقتولہ کو قتل کر دیا۔ میں پہلے نذیر کو ساتھ لیے اس کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر رک کر اسے کہا مجھے وہ کپڑے نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ وہ بھی استاد تھا، بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ نذیر، میں نے تحمل سے کہا، مجھے وہ کپڑے اپنے ہاتھوں نکال دو جو تم نے قتل کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہارے گھر کا سارا سامان گلی میں پھینک کر تلاشی لوں گا اور تمہارے خاندان کی ہر ایک عورت اور ہر ایک بچے اور بوڑھے کو تھانے لے جاؤں گا۔ تم پھر بھی زبان نہیں کھولو گے تو تم جانتے ہو کہ میں زبان کس طرح کھلوایا کرتا ہوں۔ تم نے تھانے میں ترخان کی بیوی کو نہیں دیکھا، تم نے تھانے میں مقتولہ کی نوکرانی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے بیان لینے کے بعد تمہیں ہتھکڑی لگائی۔ پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ سر جھکا کر اندر چلا گیا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ نذیر کے گھر 2 لالٹینیں تھیں، 2 ہتھکڑیاں بھی تھیں۔ امین گلی میں ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا۔ نذیر نے ایک سوٹ کیس سے قمیض و شلوار نکالی جو دھل چکی تھی، لیکن خون کے دھبے پھر بھی معلوم کیے جا سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے شلوار قمیض لاہور بھیجنی تھی۔
میرے پوچھنے پر نذیر نے بتایا کہ کپڑے اس کی ماں نے دھوئے تھے۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو وہ چونکہ ماں تھی اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ نذیر نے اسے کہا کہ بتا دو کوئی خطرہ نہیں، مختصر یہ کہ ان کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ نذیر نے صبح ماں سے کہا کہ اس کا ایک دوست زخمی ہو گیا تھا، اسے سہارا دے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس کے خون کے چھینٹے کپڑوں پر رہ گئے۔ اب نذیر بھائی، میں نے کہا، مجھے وہ زیورات نکال دو جو تم نے مقتولہ کی لاش سے اتارے یا اسے لیے تھے۔ اس نے وہ بھی نکال دیے۔ یہ بھی سنار کے پاس نہیں گئے تھے۔ میرے ساتھ محلے کے 2 آدمی برآمدگی کے گواہوں کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ میں نے باقی گھر کی تلاشی لی، اس واردات سے تعلق رکھنے والی کوئی اور چیز نہ ملی۔ ہم باہر آ گئے، مشیر نامہ لکھا گیا، گواہوں کے دستخط کرائے۔ نذیر نے بھی دستخط کر دیے۔ امین میرے قریب آیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اسے ہتھ کڑی کیوں لگا لی ہے۔ اور بغیرت کے بچے، میں نے اس کے کان میں کہا، یہ تمہاری بغیرتی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو جو رقم بٹورنے کے لیے استعمال کیا اسے اللہ بخش کی بیوی بنا دیا، لیکن تمہاری بہن کا ایک اور خامند بھی تھا، وہ تمہارا دوست نذیر تھا۔ یہ شادی سے پہلے بھی تمہاری بہن کا خامند تھا۔ شادی کے بعد راتوں کو اس کے گھر جاتا، اسے رقم لے کر آتا تھا۔ کل رات اس نے تمہاری بہن کو قتل بھی کیا، اس کے زیورات بھی اتار لایا۔ کیا تم کو ان باتوں کا پہلے علم تھا؟ میں کہتا ہوں تمہیں علم تھا تو تم اپنی بہن کی دلالی کرتے تھے۔ اس کی ہتھ کڑی کی زنجیر کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ نذیر 4-5 قدم دور کھڑا تھا۔ اچانک امین نے جھٹکا دے کر ہتھ کڑی کی زنجیر کانسٹیبل سے چھڑا لی۔ یہ لمبی ہوتی ہے۔ امین میں اتنی عقل تھی کہ اس نے زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، جس سے زنجیر چھوٹی ہو گئی۔ اس نے زنجیر گھمائی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا اس نے زنجیر آگے کر کے نذیر کے منہ پر ماری۔ نذیر بھی ہتھ کڑیوں میں تھا، وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا کہ امین نے زنجیر گھما کر اس کے سر پر ضرب لگائی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر خاصی موٹی ہوتی ہے۔ نذیر چکرا کر گرنے لگا۔ امین کو پکڑنے کو دوڑے، لیکن اس نے نذیر کے ننگے سر پر ایک اور ضرب لگائی۔ نذیر گر پڑا۔ امین اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کا گلا دبا لیا، اسے پکڑ لیا گیا۔ اس نے اٹھتے اٹھتے نذیر کے منہ پر ٹھوڈ مارے، وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نذیر کا سر اور چہرہ لہو لہان ہو گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ امین نے مجھے بڑے آرام سے کہا کہ مجھے پھانسی دے دو۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، میرا بیان لکھو۔ اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا، میں پھانسی کو قبول کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی زندہ ہے، اسے میں جان سے مار لوں، مجھے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نذیر کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ میں امین کے ساتھ اس کے گھر کی تلاشی کے لیے گیا، وہاں کوئی خاص چیز نہ ملی۔ امین بیان دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نذیر کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کا ساتھی اور جگری یار بنا رکھا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا جگری یار اس کی بہن کا آشنا بنا ہوا ہے، اس کی بہن سے رقم بٹور رہا تھا۔ یہ جرم کے اندر جرم ہو رہا تھا۔ امین نے تھانے میں جا کر بیان دے دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اللہ بخش کو بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی بہن سے پیسہ لیتا رہا۔ چند مہینوں سے اس کی بہن نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کے گھر نہ آیا کرے اور بھول جائے کہ اس کی کوئی بہن تھی۔ اس کا امین کو زیادہ افسوس نہ ہوا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ اسے یہ خوشی ہوئی کہ اس کی بہن اپنے گھر میں اور اپنے خاوند کے دل میں آباد ہو گئی ہے۔ تیسرے چوتھے دن نذیر بیان دینے کے قابل ہوا۔ اس نے امین کی اور اپنی مجرمانہ حرکتیں سنائی۔ وہ ایسے جرم کرتے تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے، ہر جگہ دلال بن جاتے، بلیک میلنگ کرتے، جھوٹی گواہیاں دیتے یا جھوٹے گواہ مہیا کرتے، عیاش دولت مندوں کو عیاشی کا سامان سپلائی کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے اور کھلاتے تھے۔ نذیر نے بتایا کہ امین کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ درپردہ سلسلہ بھی چلا رکھا ہے۔ اس نے اس کی تفصیل بیان کی۔ آخر میں اس نے اسی طرح مقتولہ سے ملاقات کا موقع پیدا کیا جس طرح بی بی اور ترکان کی بی بی بتا چکی ہیں۔ نذیر اللہ بخش کے گھر گیا، باہر کے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ وقت مقرر تھا، مقتولہ آ چکی تھی۔ نذیر کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور کہا کہ آئندہ یہاں نہ آیا کرے، ورنہ وہ امین کو اور اپنے خامند کو بتا کر اسے موقع پر گرفتار کرا دے گی۔ نذیر ارناڑی نہیں تھا، اس نے مقتولہ کو دھمکیاں دی۔ ان میں جھگڑا ہوا۔ نذیر نے دیوڑی کے اندرونی دروازے کے ساتھ کپڑے دھونے والا ڈنڈا پڑا دیکھا، اس نے وہ اٹھا لیا۔ مقتولہ نے اسے چیلنج کیا کہ وہ بھاگے گی نہیں، ہمت ہے تو میرے قریب آؤ۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ نذیر اس پر ہاتھ اٹھائے گا، مگر نذیر نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ چکرا کر گری تو نذیر نے اسے بے آبرو کیا، اس کے زیورات اتار لیے۔ اس وقت وہ ہوش میں آ گئی اور اس نے چیخیں ماری۔ نذیر نے اس کے سر پر 4-5 انتہائی زور سے ڈنڈوں کی ضربیں لگائیں اور بھاگ گیا۔ وہ گھر گیا، کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد امین اس کے گھر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی خبر ملی ہے کہ اس کی بہن قتل ہو گئی ہے۔ نذیر نے اسے کہا کہ یہ اشرف کی کارستانی ہے، چونکہ دونوں بلیک میلر تھے اس لیے انہوں نے قتل کی اس واردات کو اللہ بخش سے مزید رقم بٹورنے کا ذریعہ بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ دونوں آئے، میں وہیں تھا، انہوں نے جو شور شرابہ کیا تھا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اللہ بخش سے ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ 50,000 روپیہ دو، ورنہ جھوٹے سچے گواہ لا کر اس کے بیٹے کو قاتل ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پولیس اور قانون کی کارروائی کی روایات ہے، لیکن ہوا یہ کہ پھانسی امین کو ملی۔ یہ اس طرح ہوا کہ امین اور نذیر کو تھانے کی کارروائی وغیرہ مکمل ہونے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیل میں قیدی اکٹھے رہتے ہیں۔ امین کا قتل کی واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا،
اس پر کچھ اور الزامات عائد تھے۔ ایک الزام یہ تھا کہ اس نے نذیر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 4-5 دن گزرے تو اطلاع ملی کہ امین نے جیل میں نذیر کو قتل کر دیا۔ جیل میں قتل کی سزا سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں صفائی کا کوئی گواہ نہیں مل سکتا۔ امین کا مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو محبوب عالم صاحب کی کہانیاں مزید سننی ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی سے بتائے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔